اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الثانیۃ یستحب التباعد بین البئر والبالوۃ التی یرمى فیہا ماء النضح بخمس اذرع فی الارض صلبۃ صلبہ بضم الصاد وسکون اللام۔ مصنف 4 مسائل بیان فرما رہے ہیں، جن میں سے المسألۃ الاولی الماء المضاف، المسألۃ الثانیۃ یستحب التباعد بین البئر والبالوۃ۔ اس دوسرے مسئلہ میں کہ چونکہ کنویں سے جو ہم نے پانی کھینچا تھا ایک پر 50 ڈول یا 70 ڈول یا 40 ڈول 10 ڈول 3 ڈول 5 ڈول جو بھی کھینچا تھا پانی اس نجاست کے لحاظ سے، تو وہ پانی جس گڑھے میں ڈالا جاتا ہے نجس پانی، اس گڑھے کو بالوا کہا جاتا ہے۔ تو اس بئر اور بالوا کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا مستحب ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں چند صورتیں ہیں۔ بئر اور بالوا ان دونوں کے پانی کی سطح یا تو مساوی ہوگی، دونوں برابر ہوں گی، دونوں کی سطح برابر ہوگی، یا کی سطح بلند ہوگی، بئر کی سطح پست ہوگی، یا اس کا عکس ہوگا۔ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 3۔ ان 3 صورتوں میں سے ہر صورت میں زمین جہاں بئر اور بالوا ہیں وہ زمین یا نرم ہوگی یا سخت ہوگی۔ تو 3 کو 2 میں ضرب دیں تو کتنی صورتیں بن گئیں؟ 6 صورتیں۔ تو یہ 6 صورتیں ہیں۔ ان 6 صورتوں میں سے جو 3 صورتیں ہیں کہ زمین اگر سخت ہو، پکی زمین ہو، خواہ بئر اور بالوا دونوں کی سطح مساوی ہو، خواہ بئر کی سطح بلند ہو، خواہ بالوا کی سطح بلند ہو، ان 3 صورتوں میں اگر زمین سخت ہے تو 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے، اور اسی طرح باقی جو 3 صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت کہ جب بئر کی سطح بلند ہو، بالوا کی سطح پست ہو، تو اس صورت میں بھی 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے۔ لیکن اگر زمین نرم ہے، جو باقی 2 صورتیں ہیں، اگر زمین نرم ہے، بئر اور بالوا دونوں کی سطح مساوی ہے، یا بالوا کی سطح بلند ہے اور بئر کی سطح پست ہے، تو ان 2 صورتوں میں 7 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے۔ چونکہ زمین نرم ہے، 5 ہاتھ کا فاصلہ تھوڑا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پانی دونوں آپس میں ملاقات کر جائیں، تو اس لیے 7 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ بئر اور بالوا کا پانی آپس میں ان کی ملاقات نہ ہو، رس کر ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ملاقات نہ ہو، وہ کنواں پھر نجس نہ ہو جائے۔ تو اس لیے بہتر ہے، مستحب ہے کہ 7 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ تو یہ اتنے ہاتھ کا فاصلہ ہونا مستحب ہے۔ تو اب یہ 6 صورتیں جو ہیں ان میں سے 4 صورتیں ایسی ہو گئیں کہ جہاں 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے، اور 2 صورتیں وہ بن گئیں کہ جہاں 7 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں شہید ثانی
کہ فصور المسألۃ علی ھذا تقدیر ستن، اس تقدیر پر، اس فرض پر جو مصنف نے فرض کیا ہے، اس فرض کی بنا پر مسئلہ کی صورتیں 6 بن گئیں۔ لیکن جس طرح یہ حصی فوقیت اور تحتیت ہے، بلندی اور پستی ہے حصی، اسی طرح جو فوقیت بالجہت ہوتی ہے، تحتیت بالجہت ہوتی ہے، جہت کے لحاظ سے بلندی اور پستی، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ تو جہتیں کتنی ہیں؟ 4، شمال، جنوب، مشرق، مغرب۔ تو ان 4 کو ان 6 میں ضرب دیں تو کتنی صورتیں بن جائیں گی؟ 24۔ کتنی صورتیں بن گئیں؟ 24۔ تو اس جہت کے لحاظ سے جو بلندی اور پستی ہے، اگر ان کو ساتھ شامل کریں تو پھر مسئلہ کی صورتیں 6 نہیں بلکہ 24 بن جاتی ہیں، جن میں سے 7 صورتیں ایسی بنے گی جن میں 7 ہاتھ کا فاصلہ مستحب، اور 17 صورتیں ایسی بنے گی جن میں 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، یعنی ہر وہ صورت کہ جہاں زمین نرم ہے اور بالوا کی سطح بلند ہے یا مساوی ہے، وہاں 7 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے، اور وہ ان 24 صورتوں میں سے 7 بنے گی۔ اور ہر وہ صورت کہ جہاں زمین نرم ہے، جہاں زمین سخت ہے یا زمین نرم ہے مگر بالوا پست ہے، بیر اوپر ہے، اس کی سطح بلند ہے، تو وہاں 5 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور وہ 17 صورتیں بنے گی۔ واضح ہو گیا مسئلہ؟ لیکن ہم بس یہی پڑھتے ہیں کہ فصور المسألۃ علی ھذا تقدیر ستن۔ اب یہ جو جہت کے لحاظ سے فوقیت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو جہت شمال ہے نا، شمال والی جہت، اس جہت کو بلند کہا جاتا ہے، اور جنوب والی جو جہت ہے اس کو پست اور نیچا کہا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ علم حیات میں یہ بالکل واضح اور روشن ہے، اور حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے کہ ان مجار العیون مع محب الشمال، کہ جتنے چشمے ہیں وہ سارے کے سارے شمال کی طرف سے آتے ہیں، جنوب کی طرف جاتے ہیں۔ جتنے دریا ہیں وہ سب اسی طرح بہ رہے ہیں، نہریں جو آپ کے ہاں ہیں وہ سب اسی طرح بہ رہی ہیں جی۔ تو یہ دلیل ہے کہ جو جہت شمال ہے وہ بلند ہے اور جہت جنوب پست ہے۔ اور اگر اس علم حیات کے لحاظ سے وہ دیکھا جائے، کرۂ ارض کو دیکھا جائے، تو اس کی بناوٹ بھی اسی طرح ہے کہ وہ جو گولائی ہے تو وہ اس طرح ہے کہ یہ طرف اونچی ہے، شمال والی قطب شمالی اونچا ہے اور قطب جنوبی نیچا ہے۔ تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ شمال والی جہت بلند ہے۔ تو سارے چشمے، سارے دریا شمال کی طرف سے آتے ہیں، جنوب کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو گنگا ہے، دریائے گنگا،
یہ ہر چیز یہاں کی الٹی ہے، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ ہاں اچھا، بس آخری بات بھائی، جو بالوا اور بیر ہے ان دو کے درمیان 5 ہاتھ کا فاصلہ یا 7 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے۔ اگر 5 یا 7 ہاتھ کا فاصلہ نہ ہو، 2 ہاتھ یا 3 ہاتھ کا فاصلہ ہے، 4 ہاتھ کا فاصلہ ہے، تو پھر کیا بیر اور بالوا کا پانی جو ہے ان کی سطح، تو اس کے بارے ہم کیا تصور کریں گے کہ شاید بالوا کا پانی رس کر بیر میں جا چکا ہو اور بیر کا پانی پھر کنویں کا پانی نجس ہو گیا ہو، تو کیا اس سے کنواں نجس ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں نہیں جی، کنویں کا پانی اس بالوا کی وجہ سے نجس نہیں ہوگا، اگرچہ قریب قریب بھی ہوں تو کنویں کے پانی کو نجس نہیں کہا جائے گا، الا مع العلم بالاتصال۔ ہاں، جب اتصال کا علم ہوگا، یقین ہوگا کہ بالوا کا پانی رس کر کنویں کے پانی میں گیا ہے، یقیناً اس میں شامل ہو گیا ہے، تو پھر تو نجس ہے۔ لیکن جب تک یہ علم نہیں ہوگا، اگرچہ قریب قریب بھی ہوں، بیر کا پانی نجس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل ہمارے پاس اصالۃ الاستصحاب ہے کہ جب بیر اور بالوا یہ الگ الگ ہیں اور ہمیں بالوے کے پانی کا بیر کے ساتھ اتصال معلوم نہیں ہے، متیقن نہیں ہے، تو چونکہ بیر کا پانی پاک ہے، پہلے پاک تھا، تو اب کیا بالوا اس کے ساتھ متصل ہوا ہے یا نہیں؟ تو چونکہ پہلے متصل نہیں، اس لیے اصالۃ الاستصحاب کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی بھی متصل نہیں ہوا۔ جب تک اتصال کا علم نہیں ہوگا، اس وقت تک اصالۃ الاستصحاب کہتی رہے گی کہ وہ پاک ہے، نجس نہیں ہوا۔ ایک تو اصالۃ الاستصحاب اور دوسرا اصل عدم اتصال ہے، تو اصل یہ ہے کہ وہ آپس میں متصل نہیں ہوئے، لہذا بیر کا پانی پاک رہے گا۔ دیکھیں ترجمہ عبارت، الثانیۃ یعنی المسألۃ الثانیۃ موصوف محذوف ہے۔ المسألۃ الثانیۃ یستحب التباعد بین البئر والبالوۃ، بئر اور بالوا کے درمیان تباعد اور دوری، یعنی ان دونوں کا ایک دوسرے سے بعد، دور ہونا مستحب ہے۔ کتنا؟ 5 ہاتھ یا 7 ہاتھ۔ بالوا کسے کہتے ہیں؟ التی یرما فیہا ماء النضح، جس میں نازح والا پانی، کھینچا ہوا پانی جس میں ڈالا جاتا ہے، اس کو بالوا کہتے ہیں، یعنی کنویں سے جو پانی کھینچ کر اس میں ڈالا جاتا ہے۔ بے خمس ازرعن، تباعد مستحب ہے، کتنا؟ بے خمس ازرعن، 5 ہاتھ۔ ہاتھ کسے کہا جاتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ دیہاتی علاقے کے، ہاں اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے، یعنی کونی سے لے کر جو درمیان والی انگلی کا سرا ہے اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے شرعاً۔ اگرچہ ہمارے علاقہ میں جو ہاتھ ہوتا ہے وہ اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے کہ یہاں سے لا کر پھر الٹا کر کے یہاں تک لاتے ہیں، تو اس کو ہاتھ کہتے ہیں، یعنی 2 فٹ کا 1 ہاتھ، یہ ہمارے ہاں مروج ہے۔ لیکن شرعی لحاظ سے ہاتھ سے مراد کیا ہے
کونی سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک، اور یہ تقریباً 24 انگلیاں اور جو کے 6 دانے. جی 24 انگلیاں اس طرح، یہ 4 ایک لکڑی لیں نا، اس کو ماپیں، 4 انگلیاں، پھر اوپر 4، پھر اوپر 4، پھر 4، تو یہ 24 انگلیاں اور جو کے 6 دانے ساتھ شامل کریں تو یہ شرعی لحاظ سے ایک ہاتھ ہے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، سامنے دروازہ کھلا ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر یہ کہ 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو تو پھر کراہت نہیں. سامنے قبر ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو تو پھر کراہت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہو تو اس کے پیچھے مرد کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، مگر 10 ہاتھ کا فاصلہ ہو تو پھر نماز باطل نہیں ہے، پھر صحیح ہے. سمجھ گئے؟ اس ہاتھ سے مراد یہ جتنے میں نے لفظ ہاتھ استعمال کیا جہاں اس سے مراد یہی شرعی ہاتھ ہے. ہاں، بخمس اذن 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے. فی الارض صلبت سخت زمین میں، صلبہ بضم صاد، صاد کے ضمہ کے ساتھ اور لام کے سکون کے ساتھ، او تحتیت قرار البالوت ان قرار البئر، یا بالوا کے قرار، بالوا کا قرار اور سطح وہ پست ہو، تحت ہو یعنی تحتیت پست ہو، نیچی ہو، کس سے؟ ان قرار البئر، کنویں کی سطح سے. وَإِلَّا اے وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر اس طرح نہ ہو، کیا مطلب؟ بیان کانت الارض رخوتاً، رخوتاً، رخوہ دونوں صحیح ہیں. بہی طور کہ زمین نرم ہو، والبالوۃ مساویۃ للبئر قرارا او مرتفعۃ عنہ، زمین نرم اور بالوا بئر کے مساوی ہو قرار کے لحاظ سے، سطح کے لحاظ سے، او مرتفعۃ عنہ یا بالوا اوپر ہو، بئر کا قرار نیچے ہو. فسبع اذرع، تو پھر 7 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے. فصور المسألۃ علی ھذا التقدیر 6، تو اس فرض کی بنا پر جو مصنف نے فرض کیا ہے، اس فرض کی بنا پر مسئلہ کی صورتیں بن گئی 6. یستحب التباعد فی 4 منہا ب5، ان 6 صورتوں میں سے 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے. اور وہ 4 صورتیں کون کون سی ہیں؟ وہیا الصلبۃ، زمین سخت ہو، مطلقاً، خواہ بالوا بئر کے مساوی ہو یا اوپر ہو یا نیچے ہو. 3 صورتیں یہ. اور چوتھی صورت والرخوہ، یہ کہ زمین نرم ہو، مع تحتیت البالوۃ، جبکہ بالوا نیچے ہو، بئر اوپر ہو، تو پھر بھی 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب. وَبِسَبْعٍ فِي صورتین، اور 2 صورتوں میں 7 ہاتھ کا فاصلہ مستحب. وہما، اور وہ 2 صورتیں یہ ہیں کہ مساواتہما وارتفاع البالوۃ فی الارض الرخوۃ، کہ نرم زمین میں بئر اور بالوا دونوں مساوی ہوں، یا بالوا ہو اوپر اور بئر کی سطح ہو نیچے، تو پھر 7 ہاتھ، ان 2 صورتوں میں 7 ہاتھ کا فاصلہ مستحب. وفی حکم الفوقیت المحسوسۃ الفوقیت بالجہۃ،
فوقیت محسوسہ کے حکم میں ہے، یعنی جو فوقیت اور بلندی محسوس ہو رہی ہے، آنکھوں سے نظر آ رہی ہے مثلا، اسی کے حکم میں ہے وہ فوقیت بھی جو جہت اور سمت کے لحاظ سے فوقیت ہوتی ہے۔ کیا مطلب یہ کہ بِأَن يَكُونَ الْبِئْرُ فِي جِهَةِ الشِّمَالِ، بیں طور کہ اگر بئر کنواں وہ شمال کی جہت میں ہو تو وہ جہت چونکہ بلند جہت ہے، فَيَكْفِي الْخَمْسُ، 5 ہاتھ کا فاصلہ مستحب ہے، کافی ہے، مع رخاوت الارض، باوجود کہ زمین نرم ہو، وَإِنِ اسْتَوَى الْقَرَارَانِ، اگرچہ دونوں قرار مساوی ہوں، بالوا کا قرار اور بئر کا قرار، دونوں کی سطح، دونوں کا قرار مساوی ہو تو بھی 5 ہاتھ کا فاصلہ کافی ہے۔ تو جو فوقیت بالجہت ہے نا، وہ فوقیت محسوسہ کے حکم میں ہے۔ کیوں بھئی، اس پر دلیل کوئی ہے؟ ہاں، فرماتے ہیں دلیل یہ کہ لما واردہ، یہ لام تعلیلیہ، اس لیے کہ وارد ہوا ہے احادیث میں، روایات میں، کیا وارد ہوا ہے؟ من بیانیہ ہے، یہ ما کو بیان کر رہا ہے، لما ما واردہ، جو وارد ہوا ہے، وہ کیا وارد ہوا ہے؟ من بیانیہ سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ من انا مجار العیون مع محب الشمال، کہ عیون کا مجاری مجرا کی جامع ہے، جاری ہونے کی جگہ، اس میں مکان، مجار العیون، عیون جامع عین کی ہے، عین کا معنی یہاں چشمہ، کہ چشموں کے جاری ہونے کی جگہ، مع محب الشمال، وہ شمال کی جہت ہے، محب حبوب، حب الریح، ریح کا چلنا، ریح کا ہوا کا جاری ہونا، تو اسی طرح یہاں پانیوں کا جاری ہونا وہ شمال کی طرف سے ہوتا ہے۔ ولا ينجس البئر بها، اور بئر اس بالوا کی وجہ سے، بالوا کے ذریعے، بالوا کے سبب سے نجس نہیں ہوگا۔ وَإِن تَقَارَبَتَا، اگرچہ بئر اور بالوا دونوں قریب ہی ہوں، تب بھی بئر نجس نہیں ہوگا۔ بئر سے مراد ماء البئر، بئر کا پانی نجس نہیں ہوگا، الا مع العلم بالاتصال، مگر جب اتصال کا علم اور یقین ہو تب نجس ہوگا، کیونکہ کل شیء طاہر الا ان یعلم نجاستہ، جب تک نجاست کا علم نہ ہو پاک ہے۔ اتصال کا جب تک علم نہ ہو، کس کے اتصال کا؟ اے اتصال ما بہا من النجس بماء البئر، یعنی اتصال اس شے کا، ما بہا، جو شے اس بالوا میں ہے، وہ شے کون سی ہے اس کو بیان تو کرو، تو من بیانیہ کے ساتھ بیان کریں، من النجس، جو کہ نجس ہے، یعنی بالوا میں جو نجاست ہے، جب تک اس نجاست کا اتصال بئر کے ساتھ معلوم نہ ہو، اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِأَصَالَةِ الطَّہَارَةِ، کیونکہ اصل طہارت ہے، یعنی اس شک سے پہلے وہ پاک تھا بئر، اب شک پیدا ہوا کہ کہیں ان کا اتصال ہوا ہے یا نہیں، تو اصل عدم اتصال ہے، اصل یہی ہے کہ چونکہ وہ پہلے پاک تو اب بھی پاک۔ ہاں، لِأَصَالَةِ الطَّہَارَةِ، چونکہ اصل طہارت ہے، وَعَدَمِ الْاِتِّصَالِ، اور اصل عدم اتصال ہے کہ بالوا بئر کے ساتھ متصل نہیں ہوا۔ الثالثۃ النجاسۃ اے جنسها عشرۃ، یہ انشاءاللہ آئندہ درس پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔